آپ حضور کے ذکر کی محفل میں شریک ہیں اور آج مبارک رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ اگر آج بھی آپ کے زبان پر خاموشی رہی تو پھر بولنا کب ہے؟ اس لیے آج اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے در رکھیے اور جھوم جھوم کر محبت اور عقیدت سے پیارے نبی پر اس طرح درود و سلام پڑھیے کہ دیکھنے والا کہے کہ واقعی یہ حضور کا دیوانہ درود پڑھ رہا ہے۔ یہ سوتے ہوئے، آنکھیں ملتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے توجہی سے نہیں، جس نبی نے رو رو کر ہم گناہگاروں کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے نا، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ درود و سلام اس طرح پڑھا جائے پتہ لگے کہ واقعی دیوانہ پڑھ رہا ہے۔ توجہ آپ کی اس طرح تصور میں اور محبت دل میں اس طرح ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں۔ جس کا عقیدہ ہے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عقیدہ ہمیں امام اہل سنت نے دیا ہے، شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو اس لیے میرے ساتھیوں اپنی سستی دور کیجئے اور دائیں بائیں دیکھیے، جو سستی سے بیٹھا ہے اسے بھی جگائیے تاکہ پتہ لگے حضور کے ذکر کی محفل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا رسول امین خاتم المرسلین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں، وہ بلند آواز سے پڑھے، جس کو آتا ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں بھی آتا جب شعر ختم ہونے لگے داد اتنی آواز سے ملنی چاہیے پتہ لگے کہ اسے شعر سمجھ بھی آیا ہے اور پسند بھی آیا ہے۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ ہم اگر تعریف حضور کی کریں، لوگ کہتے ہیں یہ معاذ اللہ اللہ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں یا حد سے گزر جاتے ہیں، یہ تمہارا نظریہ ہوگا لیکن ہم سے پوچھو نا ہمارا نظریہ کیا ہے۔
ہم سے پوچھو نا ہمارا نظریہ کیا ہے، کسی پر زبردستی کوئی عقیدہ اپنا نہیں تھوپتا. ہم سے پوچھو، حد تم بتا دو، ہم اس حد سے آگے نہیں کراس کریں گے. حد تم بتا دو کہ حضور کی تعریف کی حد کہاں تک ہے. لکیر کھینچ دو اگر مائی کے لال ہو، اگر ہمت ہے لکیر کھینچ دو کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے آگے حضور کی تعریف نہیں کرنی. لکیر تم بتاؤ، لکیر تم کھینچو، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. خدا کی قسم رہتی دنیا تک یہ مرتے مر جائیں گے لیکن حضور کی حد کی تعریف کوئی نہیں بتا سکتا. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، واحسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں. جنہیں صحابی کہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور جو وہابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ہماری مثل ہیں. اب ہم صحابی کی مانیں یا وہابی کی مانیں؟ صحابی کی مانیں یا وہابی کی مانیں؟ ہم تو صحابی کی مانیں گے، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے حضور کے طور طریقے کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کے والضحیٰ کے چہروں کو دیکھا ہے، ہم انہی کی بات مانیں گے. تو اس لیے عزیزان محترم دل کھول کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سنیے. شاید دل میں یہ وسوسہ بھی اٹھے، یار ہم تو آئے تھے نفل پڑھنے، انہوں نے نعتوں میں لگا دیا. ہم آئے تھے عبادت کرنے، انہوں نے پتہ نہیں کس کام میں لگا دیا ہے. یارو یہ کام اب سے نہیں، یہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو صحیح ڈگر پہ لے کے چل رہے ہیں. ہمارا جو نظریہ اور عقیدہ ہے اہل سنت کا، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، آؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو. اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اس ٹائم یہودیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان سے فرما دے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ تیری تابعداری کریں، تجھ سے محبت کریں، اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا. بلند آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے حضور کا نعرہ لگائیے. بلند آواز سے ساری نیند دور ہو جائے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین. اور عقیدے کا شعر ہے، عقیدے کا شعر اہل سنت کا عقیدہ ہے. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسمان تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسمان پہ ہوا. کیا عرب کیا
عجم، کیا عرب کیا عجم، سب ہے زیرے نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس عقیدت اور محبت کو، اس چاہت کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج الحمدللہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں، سننے سنانے آئے ہیں، اور اس مبارک ساتھ میں، مبارک رات میں، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی ایک اور فضیلت ہے، آج جمعرات بھی ہے، جمعرات بھی ہے اور شب قدر کی رات بھی ہے، لیلۃ القدر کی رات بھی۔ یارو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب اتنی نوازشیں ہوں نا، اتنی مہربانیاں ہوں، پھر بھی بندہ بستر پہ لیٹا رہے اور پھر بھی گھر میں ہی بیٹھا رہے، یا پھر بھی یاروں دوستوں کے ساتھ گپے لگاتا رہے، تو اپنی بدنصیبی اور محرومی تو ہو سکتی ہے، لیکن رب کی رحمتیں آج چھما چھم برس رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آج چھما چھم برس رہی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے عطا کروں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں آج توفیق دی ہے کہ ہم اس کے گھر میں اس کا ذکر کرنے آئے ہیں، اس کا محبوب کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ اور پھر یہ جو مبارک راتیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات گواہ ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں کوئی جھٹلا سکتا ہے، کسی مولوی کا نظریہ بیان کروں کوئی جھٹلا سکتا ہے، کسی محدث کا قول بیان کروں کوئی جھٹلا سکتا ہے، قرآن کی آیت کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ اللہ کے فرشتے رحمت لے کے اترتے ہیں زمین پر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھیل جاؤ آج پوری روئے زمین پر، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج کون کون اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ سارے غیب جانتا ہے، اس کے سامنے تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سارے غیب جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے تصورات کو بھی جانتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر جو خیالات اٹھ رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ لیکن پروردگار کیا وجہ ہے؟ سارا تو تجھے علم ہے کہ آج کون عبادت کرے گا، کون سوئے گا، سب تو تجھے پتا ہے کہ کون تیری عبادت کرے گا، کون سوئے گا، اور کون اس وقت عبادت کر رہا ہے، کون تجھے یاد کر رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون دوستوں میں بیٹھا ہے، کون کس محفل میں بیٹھا ہے، یہ تو سب تجھے پتا ہے۔ لیکن آج تو نے پھر ملائکہ کو بھیجا ہے کہ جاؤ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انتظام، اسے کہتے ہیں اہتمام۔ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، کہ رب تعالیٰ کیا اہتمام کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ سو رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرشتوں کو بھیجنا چاہتا ہے۔ پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی، پتہ لگا رب تعالیٰ فرماتا ہے ابھی تمہیں سمجھاتا ہوں۔ بات کیسے سمجھ میں نہیں آئی؟ جب میں انسان کو بنانے لگا، انسان کی تخلیق کرنے لگا، تو اسی نے کہا تھا، یعنی ملائکہ نے کہا تھا کہ رب تعالیٰ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو انسان کو بنا کے جھگڑے اور فساد یہ کریں گے، یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ آپس میں لڑیں گے، کیا ضرورت ہے؟ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تیری حمد بیان کر رہے ہیں، ہم تیری تحلیل بیان کر رہے ہیں نا، چپے چپے پر تیری عبادت ہو رہی ہے، چپے چپے پر تیرا نام لیا جا رہا ہے، پھر انسان کو کیوں تخلیق کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو رب تعالیٰ اس رات میں جو عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے۔ پھر فرشتے آتے ہیں، پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تمام رجسٹر لے کر رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے ملائکہ کہتے ہیں پروردگار وہ تیری عبادت کر رہے تھے، تیری عبادت کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں پروردگار تجھے دیکھا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اگر وہ مجھے دیکھ لیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیں، تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ اور زیادہ تیری عبادت کریں، وہ اور زیادہ تیری عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ وہ مانگ کیا رہے تھے؟ مانگ کیا رہے تھے؟ پروردگار وہ جنت طلب کر رہے تھے، جنت طلب کر رہے تھے۔ فرشتوں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ عرض کی پروردگار نہیں، جنت تو تیری نہیں دیکھی، اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ مانگتے، اور زیادہ مانگتے۔ پروردگار اور زیادہ مانگتے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ پروردگار وہ تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ عرض کریں گے پروردگار نہیں، انہوں نے تیری دوزخ نہیں دیکھی، تیرا عذاب نہیں دیکھا، تیری جہنم نہیں دیکھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے، فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اور زیادہ تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے، اور زیادہ پناہ مانگتے۔ تو عزیزان محترم آج مانگنے کی رات ہے، آج بخشش کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے۔ آج اپنے یہ جو ہم نے ایک رٹا لگا لیا ہے نا کہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے جاتے ہیں، اور ساتھ میں جو گناہ ہم معمول کے مطابق کر رہے ہیں اسے بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہاں سے تسبیح بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور ایک رٹا۔ اب آپ ایک طوطے کو سکھا دینا کہ یہ لفظ آپ کہتے رہو توبہ 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 میری توبہ میری توبہ، وہ طوطا رٹا لگا دے گا۔ اگر ہم بھی اسی طرح رٹے لگانے پر ہیں کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، صبح پھر وہی گناہ کرنا ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں پھر وہی گناہ کرنا ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں پھر وہی گناہ کرنا ہے، اگر یہ معمول ہم نے بنا لیا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ یاد رکھو جو دل سے توبہ نہیں کرتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے بخشنا نہیں چاہتا۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بخشتا ہے، وہ بخشتا ہے، وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دل سے توبہ کرے، کوئی دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو، کوئی دل سے یہ مانگے کہ پروردگار میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسی توبہ کرو کہ نصیحت والی توبہ کرو کہ اس کے بعد اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ بھٹکو۔ زازان ایک یہودی گویہ تھا جس کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی، وہ ہمیشہ گانے گاتا رہتا، شراب میں مست رہتا۔ ایک دن وہ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ محفل میں ہے اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ وہ گانے گا رہا ہے کہ وہاں سے جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرا عبداللہ بن مسعود قرآن بہت پیارا پڑھتا ہے، قرآن بہت پیارا پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت ہی سریلی آواز،
بہت ہی مسحور کن آواز. جب قرآن کی تلاوت کرتے تو اللہ کے ملائکہ بھی سننے آ جاتے. تو اتنی مسحور کن آواز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے اس زازان یہودی گویے کی جب آواز سنی نا، وہاں رک گئے اور رک کے کہا کہ کاش اس خوبصورت آواز سے یہ قرآن کی تلاوت کرتا. کاش اس خوبصورت آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا. کیا آواز ہے اس کی، کاش کہ اس مسحور کن آواز سے یہ قرآن پڑھتا. بس یہ ایک جملہ بول کے نا وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد چیمیں گوئیاں ہونے لگی کہ یہاں جب محفل چھڑی تھی تو حضور کے صحابی کا یہاں سے گزر ہوا، عبداللہ بن مسعود کا. جب زازان نے سنا، اس گویے نے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کا یہاں سے گزر ہوا ہے اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ کاش یہ مسحور کن آواز، یہ پیاری آواز سے قرآن پڑھتا. یارو جب رب تعالیٰ کے حضور بندہ دل سے توبہ کر لینا اور چاہے کہ اب بس ہے میری پروردگار، بہت گناہ ہو چکے، بہت نافرمانیاں ہو چکی، قدم قدم پہ تیری نافرمانی بہت ہو چکی، اب آج کے بعد تیرا ہی نام ہوگا، تیرا ہی ذکر ہوگا. بندہ اگر چاہے دل سے نا اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے اندر انقلاب لانا، تو ایک جملے میں بھی انقلاب آ سکتا ہے. وگرنہ یہ اس طرح کی شب قدر کی محفلیں آپ کی زندگی میں، کسی کی زندگی میں 12 سال سے آ رہی ہیں، کسی کی زندگی میں 20 سال سے آ رہی ہے، کسی کی زندگی میں 40 سال سے آ رہی ہے، کسی کی زندگی میں 50 سال سے آ رہی ہے. 50 سالوں میں بھی اگر ہم اپنی زندگی میں انقلاب نہیں لا سکے، اور چونکہ ہماری عادات وہی ہیں، ہمارا طور طریقہ وہی ہے، 20 سالوں میں بھی ہم سدھر نہیں سکے، تو ہم رب کے حضور توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم صرف رٹا لگانا چاہتے ہیں، ہم صرف استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، ہم صرف استغفر اللہ کا تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں جس کا ثواب ضرور ملے گا. لیکن اگر چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب آئے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ بھی پسند فرمائے، اللہ کے محبوب بھی پسند فرمائے، تو ایسی توبہ کر لو کہ اس کے بعد گناہ کی طرف تمہارا ارادہ بھی نہ ہو. تو زازان نے کہا کہ آج تو بڑی بات ہو گئی کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کہہ دیا کہ کاش اس مسحور کن آواز سے قرآن پڑھتا. وہ چلا آیا فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس اور رو کے کہا کہ سونیا، آج آپ کا گزر اس طرف سے ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں. تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کاش اس خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتا. حضور کے صحابی ہو کر قرآن کی مسحور کن آواز تلاوت کرنے والا، قرآن کی خوبصورت تلاوت کرنے والا، قرآن کی بہترین تلاوت کرنے والا مجھ گندے کے لیے، مجھ بدبخت کے لیے یہ کہے کہ کاش یہ مسحور کن آواز میں قرآن پڑھتا. اے عبداللہ ابن مسعود، آج گواہ ہو جا، میں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے بعد میں یہ دنیاوی اشعار نہیں کہوں گا. اگر آج کے بعد میری زبان پر جاری ہوگا تو قرآن جاری ہوگا. اگر آج کے بعد میری زبان پر جاری ہوگا تو الحمدللہ رب العالمین کا ترانہ جاری ہوگا. اگر آج کے بعد میری زبان پہ جاری ہوگا تو الرحمن علم القرآن کا ترانہ جاری ہوگا. اگر آج کے بعد میری زبان کوئی لفظ بولے گی تو یاسین والقرآن الحکیم کے لفظ بولا کرے گی. بندہ اگر دل سے توبہ کرنا چاہے نا، دل سے توبہ کرنا چاہے، تو رب تعالیٰ پھر ایسی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس کے بعد پھر گناہ کا تصور ہی نہیں رہتا، گناہ کا تصور ہی نہیں رہتا. تو میرے ساتھیو، آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات بخشش کی رات ہے. تو دل سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس طرح کی توبۃ النصوحہ کیجئے. یارو آج زندگی میں اپنی انقلاب پیدا کرو. حضرت علامہ پیر اجمل رضا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں خطاب کرنے کے لیے گیا تو ایک نوجوان آگے بڑھا اور مجھ سے گلے مل کے اتنا رویا کہ کئی جس طرح کوئی سالوں سے بچھڑا ہوا کسی سے ملے اور روئے. میں نے کہا کہ بچے وہ ہوا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے رو کے کہا کہ سونیا، کوئی درد کی بات کر، کوئی اصلاح کی بات کریں.
اب تو مرنے لگے ہیں، موت بھی قریب ہے، کب اپنی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا؟ کوئی ایسی بات کریں تاکہ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو، کوئی ایسی اصلاح کی بات کریں۔ نوجوانوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کس ڈگر لگایا جا رہا ہے، نیٹ کے ذریعے اس طرح کے واعظین، اس طرح کے مبلغ بٹھا دیے گئے۔ آج پورے اسلام کے خلاف، بانی اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، نیٹ پر وہ گستاخ آ کے چھا گئے۔ کوئی حضور کی عیب جوئی کر رہا ہے، کوئی قرآن کے اندر عیب جوئی تلاش کر رہا ہے، کوئی حضور کے صحابہ میں عیب جوئی تلاش کر رہا ہے، کوئی حضور کے اہل بیت میں عیب جوئی تلاش کر رہا ہے، اور بڑے بڑے دھڑلے سے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میں نے حدیث میں نہیں پڑھی ہے، اس چیز کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے۔ سوال صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے ساری حدیثیں پڑھ لی؟ کیا ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں؟ قرآن کا سارا علم تیرے پاس آ گیا ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے اپنی زندگیاں قربان کر دی اور موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان کا وصال ہو گیا، وہ تو یہ کہتے گئے کہ ابھی ہم سمندر کے اس کنارے بھی نہیں پہنچے ہیں، علم کا جو سمندر ہے اس پار بھی نہیں پہنچے، اس پار کا عالم تو اور زیادہ ہے۔ جنہوں نے اتنا علم پڑھا ہو، جنہوں نے اتنا علم پڑھا ہو، وہ تو آج تک یہ دعوے نہیں کر گئے کہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ چیز نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو مرزا جہلمی کی اوقات کیا ہے؟ مرزا جہلمی کی اوقات کیا ہے کہ وہ ڈٹ کے کہے کہ فلاں صحابی میں یہ نقص تھا، قرآن میں یہ چیز ہے، فلاں صحابی میں یہ نقص تھا۔ یارو، یہ باتیں سن سن کے ہمارے کان پک گئے۔ میرے قبیلے کے خلاف کوئی بات کرے تو فوراً کھڑا ہو جاؤں گا، میرے بھائی کے خلاف کوئی بات کرے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کے قوم کے بارے میں کوئی بات کرے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں بولا جا رہا ہے، سارے خاموش ہیں۔ صحابہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، سارے خاموش ہیں۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے تب بھی سارے خاموش ہیں۔ کیوں؟ یہ تو مسئلہ مولویوں کا ہے، صرف مولویوں کا مسئلہ ہے۔ نوجوان کہتا ہے کہ ہم اس مسئلے سے دور ہیں۔ خدا کے لیے اپنے عقیدے کو بچائیے، اپنے علماء کی صحبت میں رہیے۔ آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے، آؤ اپنے علماء سے پوچھو اور تسلی سے بیٹھ کر پوچھو۔ دنیا کا علم حاصل کرنے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جاتے ہو، کوئی ایک چیز 100-200 کی خریدنی ہو، 100 دکانیں ڈھونڈ مارتے ہو، اور درجنوں دکانیں ڈھونڈنے کے بعد کوئی چیز اچھی لگے پھر پسند کرتے ہو، اور دین جہاں سے بھی چاہے لے لیتے ہو، دین جہاں سے بھی چاہے لے لیتے ہو۔ اگر کوئی سوٹ سلانا ہو، آپ نے 2000 کا یا 4-5 ہزار کا سوٹ لیا ہے، اس اچھے درزی سے سلانا ہے جس کی سلائی اچھی ہو، عام درزی کے پاس نہیں سلانا۔ اور اسلام ہر کسی سے لے لینا ہے، اسلام ہر کسی سے لے لینا ہے کہ ٹھیک ہے فلاں نیٹ میں یہ چل رہا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کیجئے میرے ساتھیوں، آج آپ کے اہل سنت کے نظریے کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ آج بانی اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر یہ لوگ بیٹھ کر اس طرح بے باکی سے بولتے ہیں جس طرح کوئی عام بندے کے بارے میں نہیں بول سکتا۔ یار، پارٹی لیڈر کے بارے میں کوئی بولے تو ہزاروں اس پر پڑ جاتے ہیں اور اس کے خلاف ایک واولہ کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ حضور کے خلاف بول جاتے ہیں، کوئی ایک بات بھی نہیں کرتا۔ لیکن الحمدللہ جب تک سانس جاری ہے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتے رہیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور ہم نے قسم کھائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جان نہیں۔ یا رسول اللہ، اگر ہمیں عزتیں ملی ہیں تو آپ کا صدقہ ملا ہے، اگر یہ شان و شوکت مقام ملا ہے تو آپ کے عزت کا صدقہ ملا ہے۔ تو کوئی ہمارے ہوتے ہوئے حضور کے خلاف بک بک کرے، کوئی ہمارے ہوتے ہوئے حضور کے صحابہ کے خلاف بک بک کرے، کوئی ہمارے ہوتے ہوئے حضور کی اہل بیت کے خلاف بک بک کرے، یہ ایمان کی کمزوری تو ہو سکتی ہے، لیکن جس کے اندر ایمان موجود ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان آج بھی یہ کہتا ہے میرے سامنے اگر آئے تو اس کی زبان گدی سے میں کھینچ کے رکھ دوں۔ اس لیے کہ ہم نے جن ہستیوں کو مانا ہے دل و جان سے مانا ہے۔ جو تمہیں پیارے لگتے ہیں وہ تمہیں مبارک ہو، جن کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں مبارک ہو، جن سے ہم پیار کرتے ہیں ہمیں مبارک ہو۔ تمہارا نصیب تمہاری طرف، ہمارا نصیب ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ اس عقیدے کو لے کر اسی پہ زندہ رہیں گے اور اسی پہ ہمیں موت چاہیے، اسی پہ موت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس مبارک رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضور کا پیار مانگا کرو، حضور کا عشق مانگا کرو۔ یہ عشق کی دولت جب مل جائے گی انشاءاللہ سارے وسوسے دور ہو جائیں گے، سارے ذہن
بالکل صاف ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے، حضور کے بارے میں کوئی ایک بھی ذرہ برابر بالکل ذہن میں اٹھانا، پھر ہزاروں فتنے اٹھتے رہیں گے، ہزاروں خیالات اٹھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ صلاۃ تسبیح کی جماعت بھی باجماعت ہوگی، اس لیے اب انشاءاللہ 5 یا 10 منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے۔ جس نے وضو تازہ کرنا ہے وہ وضو